يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے جس کی رحمت کے ساتھ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمیں اللہ نے نصیب کیا۔ جس نے جو بھی عبادت کی اللہ ذوالجلال اسے شرف قبولیت سے نوازتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اسی کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے سلیکشن ہے اس انسان کی جس کو اللہ ذوالجلال نے ایمان اور علم کے لیے چن لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کھربوں فرشتوں میں چناؤ بھی اللہ ذوالجلال نے کیا ہے، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کا۔ اسی طرح عرب و انسانیت میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی مرضی ہے جس کو اپنا محبوب بنا لے، جس کو اپنا تقرب نصیب فرما دے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی سعادت اور خوشبختی نہیں کہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے جو ایمان کی دولت پر راضی ہو جاتے ہیں اور صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے علم و دانش کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے درجات طے کرتے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی دو نکات ہوں گے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی لذت کیسے انسان کو ملتی ہے، اور علم یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کو کیسے اپنے دامن میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی حقیقت سے آشنا ہونا یہ علم ہے۔ علم پڑھنے سے اگر آپ کو اپنے رب کی معرفت نصیب نہیں ہوئی تو آپ کے پاس علم نہیں۔ علم سے انسان کو اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہوتا ہے، مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا۔ اگر زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، صرف کھانا پینا اور سونا اور کھیلنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کا اشرف المخلوقات ہونا یہ بھی تو کوئی تقاضا کرتا ہے۔ کھانے پینے میں تو شاید جانور زیادہ کھاتے ہیں۔ زندگی کے مقاصد کا ادراک علم سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
يسرون وما يعلنون. ان کو اس بات کی حقیقت سے آگہی نہیں، لیکن اللہ عز و جلال تو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہیں. سے گزارش کیجیے، اسپیکر اس لیے ہوتے ہیں کہ آواز صحیح لوگوں تک پہنچے، اس کو بہتر کروائیے. تو کسی چیز کی حقیقت سے آشنائی یہ علم ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگہی کا رخ کتنا خوبصورت بیان کیا اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. یوسف علیہ السلام جو ہی جوانی چڑھے، ہم نے جہاں حکمت و دانائی اسے عطا کی، اسے علم یعنی نبوت عطا کی. تو نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرنے والی شخصیت نبی ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ بھی فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو کر لو. ساری زندگی آپ ایڑیاں رگڑتے رہ جاؤ، کبھی تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جائے. وہ یہودی اور عیسائی اور مسلمانوں سے خوش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ میرے رب نے کیا ہے، یہ ایک انسان کی سٹیٹمنٹ نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تمہارے پاس قرآن آیا ہے، علم آیا ہے. یا علماء بیان کرتے علم سے مراد قرآن ہے. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اتارا ہے. اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات پہ قدم رکھے، تو یاد رکھنا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. نہ دنیا میں تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ تمہارا کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا راز بھی بیان کیا ہے کہ علم سے مراد صرف معرفت اور نبوت نہیں، قرآن ہی نہیں، بلکہ علم سے مراد عقل بھی ہے، فضیلت بھی ہے. روئے زمین پہ سب سے افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہنے لگا قارون انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری فضیلت ہے کہ میرے پاس اتنا مال آیا. اللہ کے مال دیا تھا تو کس نے دیا تھا؟ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے. جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی روزانہ کھا کے سوتے ہیں. روئے زمین پہ سب سے بڑا عقل مند کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس علم. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. جہاں اکڑ کے چلا قارون، دنیا میں دھت انسان چھوٹی عقل والے کہنے لگے کاش
ہمیں بھی ایسا مال ملے، ہم بھی ایسے لباس پہن کے اکڑیں۔ لیکن جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا تھا وہ کیا کہنے لگے؟ وَيْلَكُمْ، اور تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر، تم نے چند ٹکوں پہ اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ کتنی بہتر ہیں، وہ تمہاری سوچ بھی آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں آج تک دیکھی نہیں ہیں۔ ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا۔ قرآن مجید نے ایک چھٹی بات بھی کہہ دی جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ کسی اچھے اور برے انسان کی تمیز ہی علم سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہیں، جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن جنگ کے میدان میں یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ ذوالجلال تمیز کروانا چاہتے تھے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اللہ کے لیے کون زندہ ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے کون زندہ ہے۔ تمیز پیدا ہوتا ہے انسانیت کے اندر کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ ذوالجلال نے اتنی بڑی بات کہہ دی، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنی توحید کی گواہی دی ہے اور پھر اپنی نورانی مخلوق کو اس گواہی میں شامل کیا ہے، وہاں پوری کائنات میں سے کافروں کو الگ کر کے مومنوں کا نام، پھر مومنوں میں سے وہ جو علم والے ہیں، پھر علم والوں میں سے وہ جو عدل و انصاف پہ قائم رہنے والے ہیں، ان کی گواہی کو بھی اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے بھی گواہی دی، یہ گواہی نورانی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور عدل و انصاف پر قائم رہنے والی وہ ہستیاں جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں، ان کی بھی یہی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات۔ ان 7 پہلوؤں کو سمجھنے والا انسان کبھی بھی علم سے نفرت نہیں کرتا، کبھی بھی علم سے پیچھے نہیں رہتا۔ اور کتنی بڑی بات اس کی وضاحت پہ اللہ کے رسول نے بیان کرتا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ میرے صحابہ ایک علم والے کی فضیلت بغیر علم والے پر اتنی ہے میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت آپ پر ہے، نبی کی فضیلت صحابہ پر کفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب۔ اسی طرح فضیلت ہے کہ 14ویں رات کا چاند ہو، اس کی فضیلت ستاروں پہ کتنی ہوتی ہے، اتنی ہی ایک عالم کی فضیلت ان لوگوں پر ہے جو عبادت گزار ہیں۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہوئی۔ علی العابد،
عبادت گزار پہ اتنی فضیلت ہے تو عام لوگوں پر کتنی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ علم کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ بعض علوم ہیں جن کو کہتے ہیں حیات الدین، جس علم سے دین زندہ رہتا ہے، یہ توحید کا علم ہے اور یہ فرض عین ہے۔ کسی شخص کا کوئی عذر قیامت کو سنا ہی نہیں جائے گا، اس کو اپنے رب کی بھی معرفت نہیں، اس کو اپنے رب کی بھی پہچان نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، خزانوں کا مالک کون ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو۔ دین اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک توحید باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام زمین پہ لیا جائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ عز و جلال کی عظمت اور اللہ عز و جلال کی توحید کو لوگ بھول جائیں گے، اور یہی دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے۔ لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق، اس لیے فرمایا کہ بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ توحید والا ایک شخص بھی زندہ ہے قیامت نہیں آئے۔ علم کی دوسری قسم ہے غذاء الدین، دین کو غذا ملتی رہتی ہے، دین بڑھتا رہتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے دین کی فہم ہے قرآن و حدیث کی، اور پھر اللہ عز و جلال کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ یہ علم بھی جو ہے جب تک انسان اس کو حاصل نہیں کرتا اس کا دین بڑھتا نہیں۔ علم کی ایک تیسری قسم ہے جس کو علماء نے دواء الدین کہا ہے، کہ علاج دین کا یہ ہے کہ وہ ہر بیماریوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا رہے۔ وہ کیسے انسان یہ علاج کر سکتا ہے؟ اس علاج کو حاصل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ غذا ملتی ہے انسان کو تو ایسے ملتی ہے کہ انسان اس دین کے مطابق عمل کرتا ہے اور پھر اس علم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے۔ علم کی چوتھی قسم ہے داء الدین، ہمیشہ علم بیمار اس وقت ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر کفر کی بیماری، معاشرے کے اندر الحاد کی بیماری، دہریے پیدا ہوتے ہیں، ملحد پیدا ہوتے ہیں، تو وہ علم سیکھ کر جس کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں جو دین کے لیے بیماری ہے، جب کوئی وہ باتیں پڑھنا شروع کر دے القول علی اللہ سبحانہ وتعالی، جو بات اللہ نے نہ قرآن میں کہی نہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کی، اللہ پر جھوٹ بولنا، نبیوں پر جھوٹ بولنا، ایسے فلسفے پڑھنا جس سے اللہ کا انکار لوگ کر دیتے ہیں، ایسے سوالات اٹھاتے ہیں، اچھا یہ کیسے تھا؟ تو اس وقت نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں نہیں مانتا، میں تو خود ہی سارے فیصلے کرتا ہوں، میں تو خود ہی سوچتا ہوں۔ یہ دین کی وہ بیماری ہے، اللہ جلال اس بیماری سے امت کو محفوظ فرمائے۔ ایک پانچویں قسم بھی ہے علم کی جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ہلاک الدین، برباد کب دین ہوتا ہے؟ اس وقت ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے دین جب کوئی علم نجوم سیکھے، نجومی بن جائے، کاہن بن جائے، جادوگر بن جائے۔ اور آپ یہ دو حدیثیں سن کے حیران رہ جائیں گے، من اتى عرافا او کاہنا فسأله عن شيء، جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کسی پامس کے پاس ہتھیلی کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیے میری قسمت کیا ہے، صرف پوچھتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 دن تک اس کی نماز کوئی بھی قبول نہیں ہوتی۔
فصدقه بما يقول، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں اگر وہ مان لے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے نجومی، یہ جادوگر نے صحیح کہا ہے، یہ حال قسمت جاننے والا صحیح کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس کی تصدیق کر دی اور محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کا انکار کر دیا۔ جہاں آپ نے علم کی 5 قسمیں سنی ہیں، علماء کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور یہ سمجھنے والی ہیں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ کس کو کہتے ہیں؟ ملت اسلامیہ کا عالم، یہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی اس کی یہ ہے وہ صرف 2 چیزوں کی رہنمائی آپ کو کرے گا، یہ میرے رب نے فرمایا، یہ میرے رب کے پیارے محبوب نے فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کے محبوب کا عمل ہے۔ لوگ اس پہ راضی ہوں یا ناراض ہوں، انہیں بات پسند لگے یا نہ لگے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے غرض یہ ہوتی ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہی انبیاء کا کام تھا، یہی صدیقین، شہداء اور صالحین اور صلف صالحین، یہی تابعین اور تبع الاتباع اور ان کے چاہنے والے اور ان کے منہج پہ چلنے والوں کا کام تھا۔ یہ ہے عالم ربانی۔ ایک عالم ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی عالم، نشانی اس کی کیا ہے؟ اس نے فتویٰ وہ دینا ہے کہ حکومت راضی رہے۔ قرآن بدلتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، حدیث کے احکام بدلتے ہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسلام کا جھنڈا نیچے آ جائے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے کیا چاہیے؟ اسے صرف حکومت کے ہاں اپنا مقام بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خصلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عالم سو ہے، یہ برے عالم ہیں جن نے دین کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ ایک تیسرا عالم ہے عالم امہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ صرف دیکھتا ہے یہاں لوگوں کے ماتھے کی سلوٹیں دیکھتا ہے، لوگوں کے جذبات دیکھتا ہے، لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، جس چیز کو لوگ پسند کریں گے میں وہ فتویٰ دوں گا، وہ مسئلے بیان کروں گا، وہ باتیں ذکر کروں گا، وہ باتیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں، اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا نہیں، اسے کوئی غرض نہیں، وہ صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہی بات کرتا ہے۔ یہ عالم سو ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ خوف اس شخص پر ہے جو میری امت کو برباد کر دے گا، جس کی زبان تو چلتی ہے، منافق ہے، وہ قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں کرتا۔ لوگوں کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا، عمل بھی دیا۔ وَهَؤُلَاءِ صَفَّةُ الْخَلْقِ، یہی وہ لوگ ہیں جو کائنات کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ انبیاء اور رسل اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اکیلا دعویٰ نہیں تھا۔ جو اس پیٹرن پہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ انبیاء سے سچی محبت کرتا ہے، وہ انبیاء کے مشن کو پسند کرتا ہے، وہ انہی کے منہج پہ چل رہا ہے، انہی کے منہاج کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، ان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ صرف جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، نہ علم ہے نہ عمل۔ ایک تیسری قسم بھی ہے جن کے پاس علم تو ہے، عمل نہیں ہے، یہ بھی جاہل ہے، اس لیے کہ علم کو معلومات جمع کرنے کا تو کام نہیں ہے نا۔ دیواروں پہ بھی اچھی لکھی ہوتی ہیں باتیں، کتابیں اربوں موجود ہیں، آپ کسی گدھے پہ 2 من کتابیں رکھ دیں تو آپ اس کو سلوٹ کر سکتے ہیں؟ یہی تو قرآن نے بیان کیا ہے۔ مثل الذین حملوا
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں تورات دی گئی ایسے یہ گدھے کی مثال ہے کہ گدھے پہ کتابیں رکھی ہیں، ان کو اثر نہیں کرو. علم کے ساتھ جب تک عمل نہیں، میری اور آپ کی کوئی قیمت نہیں. آج معلومات جمع کرنا تو یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، دہریے بھی کر رہے ہیں، اتنی ریسرچ ورک ان کا موجود ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، عمل نہیں ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس عمل تو ہے، علم نہیں، اس کو کچھ خیر ملتی رہے گی. جیسے جیسے کوئی نیکی کی بات سیکھتا جائے گا، یہ اللہ کے قریب ہونے کی طرف سفر شروع کر لے گا. اللہ عزوجلال سے دعا ہے، اللہ عزوجلال ہم سب کو وہ علم عطا فرمائے جس کا نفع ہے. کچھ علم فرض ہیں ہر بندے پر، اس کو فرض عین کہتے ہیں. وہ توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے. اس کا قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تمہارا رب کون ہے، خالق و مالک کون ہے، رازق کون ہے، عبادت کس کی کرنی ہے. یہ علم ہر بندے پر فرض ہے، اور یہ قرآن و حدیث پڑھے بغیر یہ علم کبھی نہیں آتا. علم کی ایک دوسری قسم ہے، اس کا حکم ہے کچھ علوم فرض کفایہ ہیں. اگر کچھ لوگ علم سیکھ لے، باقی دنیا نہ بھی سیکھے تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. زراعت کا علم کیونکہ کھانا پینا ہر انسان نے، طب کا علم کیونکہ علاج کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اسی طرح ریاضی کا علم کیونکہ وراثت کے مسائل جو ہے مرنے کے بعد ہر ایک کو پیش آتے ہیں. دنیوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے قرآن و حدیث اور دین کی فہم اور فقہ، یہ وہ علوم ہے اگر ایک جماعت سیکھ لیتی ہے، کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو حکم نہیں ہے کہ میدان جہاد میں چلے جائیں، کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے وہ دین کو سمجھے. تو دینی اعتبار سے قرآن و حدیث کا علم ان ڈیٹیل حاصل کرنا اور دین کی گتھیاں سلجھانا، اور دنیوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خصوصاً یہ زراعت کا علم ہے، یہ طب کا علم ہے، اور اس ریاضی کا علم ہے، اور ہندسہ جس سے انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقیوں پہ فرض ادا ہو جاتا ہے. علم کا تیسرا حکم ہے، ایسا علم سیکھنا حرام ہے. کون سا علم؟ بدعت کا علم، شرکیہ علوم، فواحش، موسیقی کا علم، اور وہ علم جس کو جادوگری اور کہانت کہتے ہیں. یہ علم سیکھنا جو ہے یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو تیرے پیغمبر نے سکھا دی ہے. دعا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس کا ہمیں دنیا میں بھی نفع ملے، آخرت میں بھی نفع ملے. ورزقا طیبا، ہمیں لقمہ وہ عطا فرما جو طیب اور حلال اور پاکیزہ لقمہ ہو. وعملا متقبلا، ہمیں عمل وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے. یہ علم جب ہوتا ہے تو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، عمل سے ثابت کرے کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اس کے انبیاء پر ایمان لانے والا ہوں، اس کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، میں آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، اور میں تقدیر پر ایمان لاتا ہوں.
ایماننا عقد وقول وعمل یزیدہ البر وینقصہ الزلل. ہمارا ایمان یہ ہے، ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے عقیدہ، قول، عمل، جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی ایمان نہیں ہوتا. جس شخص کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، جس شخص کا قول ہے، عمل نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ثابت نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے، اس کا دل بھی اس بات کی تصدیق کرے. دل نے جو تصدیق کرتی ہے عمل سے ثابت کرے. زبان سے کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر دل سے محبت کرتے ہوئے اللہ جلال سے فوراً نماز کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتا. اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت یہ نصیب کس شخص کو ہوتی ہے. کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے. کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے. ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے. انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے. انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا، کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی. اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے. سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے. مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے؟ اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے؟ نہیں. ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. لذتی و راحتی فیما قدر علی. میری زندگی کی اصل لذت اور حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی. کیسے یہ لذت نصیب ہو سکتی ہے؟ ایمانی لذت، اس کے لیے آپ کو 10 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اس دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی. کیسے پتہ چلے گا؟ دل کو کون نکال کے دیکھے؟ نکلوا کے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ لذت بھی اس نے دینی ہے، اس لیے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اس وقت پتہ چلے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب میرے رب کا حکم ہے نماز پڑھو، میں وہاں اپنی نیند کو نہیں چھوڑ رہا، اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ رہا، اپنی دکان کو نہیں چھوڑ رہا، اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ رہا، اپنی کاروبار کو نہیں چھوڑ رہا، تو میرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اگر اللہ اکبر ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کے رسول کا فرمان آ گیا ہے، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ، نہ کاروبار کی پرواہ. وہ فوراً اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً
اپنے اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور یہی شخص ہے اللہ جس کے دل میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس ایمان کی پیدا کرے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، من احب اللہ ورسولہ صادقا غیر کاذب والمؤمنین غائبهم وحاضرهم فقد ذاق طعم الایمان۔ جو اللہ سے، اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، جھوٹی نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ والمؤمنین، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ کن کے ساتھ؟ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، غائبہم وحاضرہم۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ہر مومن سے سچی محبت کرتا ہے، خواہ وہ اس کے پاس ہے یا کہیں اور رہتا ہے، وہ مومنوں سے دل میں محبت رکھتا ہے، اللہ اسے ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیتا ہے۔ مومنوں سے بغض، مومنوں سے عداوت، مومنوں کے بارے میں کینہ، مومنوں کے بارے میں دشمنی، مومنوں کے بارے میں عصبیت و تعصب، لگ پلنگ کرنے والا، یہ چغل خور، یہ غیبت کرنے والا، یہ فراڈ اور دھوکہ کرنے والا، اس کو کیسے لذت ملے گی ایمان کی؟ اس کی تو مومنوں سے محبت نہیں ہے، یہ تو مومنوں کو گرانے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ مومنوں کو تو ذلیل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مومن کو عزت دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ نہ جانے ایک نہیں لاکھوں لوگ ایمانی اعتبار سے مومن جو ہیں وہ ہم سے افضل ہیں، اس لیے ہم ایمان کی دولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اللہ عز و جلال کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ ایمان کی لذت اور حلاوت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے، پہلا انعام اسے ملتا ہے، غفر لہ ذنوبہ، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبالقرآن حکما۔ میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں۔ اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے۔ ایک تیسرا انعام بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے۔ ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَآخُذَنَّهُ بِيَدِهِ أَنَا الزَّعِيمُ۔ لوگوں، میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ایک 5واں انعام بھی ہے، جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہے۔ یہ شخص ہے تیسرا شخص
جو ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ کون؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لاتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسے محسوس کریں گے؟ کوئی دنیا کا غم آپ کے دل پہ ڈیرے نہیں ڈال سکتا، کوئی قلق آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ہر وقت خوشی، ہر وقت راحت، ہر وقت سکون، ہر وقت پرکیف زندگی، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے ایمان کی لذت۔ کیسے ملے گی؟ احب فی اللہ ووالی فی اللہ وعادی فی اللہ فإنما تنال بذلك ولاية الله ولن يجد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك۔ اپنی محبت اور دشمنی کا معیار بنائیے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ذو الجلال کے لیے کسی کو دینا، اللہ ذو الجلال کے لیے ہی کسی سے روک لینا، یہ وہ طریقہ جس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کسی کے روزے زیادہ ہو، نفلی نمازیں بڑی تہجدیں پڑھتا ہو، جب تک یہ کام نہیں کرتا ایمان کی لذت اس سے نصیب نہیں ہوتی۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ ایمان کی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، تفقد اللذ فی ثلاثۃ اشیاء، فی الصلاۃ والذکر وتلاوۃ القرآن۔ نماز میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں لذت کو تلاش کرو۔ اگر نماز پڑھنے سے خوشی ملے، لذت محسوس ہو، راحت نصیب ہو، اسی طرح اللہ کے ذکر میں، اس طرح قرآن پڑھنے کو جی چاہے اور انسان ٹوٹتا رہے، کب وقت آئے کہ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن آ جائے، سمجھ لے یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا مستحق بن چکا ہے اور اسے اللہ ایمان کی لذت نصیب فرمائے۔ وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقْ۔ اگر نماز میں راحت نہیں ملتی، قرآن پڑھنے سے لذت نہیں آتی، سکون اور چین نہیں ملتا ذکر کرنے سے، اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت کا دروازہ بند ہے۔ اٹھے، 2 رکعتیں پڑھے، سچی توبہ کرے، 2 رکعتوں کے بعد دعا کرے، شاید کہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا دوبارہ سے مستحق بن جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ۔ اما بعد، ایمان کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو مومنوں سے سچی محبت کرتے ہیں، ان سے کینہ اور بغض اور حسد، عداوت اور عصبیت و تعصب نہیں رکھتے، بلکہ ان سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کو بولتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ نیک آدمی ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، یہ پہلی سب کا نمازی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ سچ بولتا ہے۔ میں اس سے نفرت کیوں کرتا ہوں؟ یہ شرابی ہے، یہ جوئے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈیا انسان ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکے دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کرتا ہے، اس لیے میں اسے نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں مومنوں کی محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لذت اور حلاوت اور مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے ایمان کی
جس کو نماز، قرآن، اللہ کے ذکر میں سکون محسوس ہو اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ شخص ہے جس کو اللہ ایمان کی لذت و حلاوت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک چھٹا کام بھی ہے جس سے آپ ایمانی لذت کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وزكى نفسه۔ تین کام جو کر لے اللہ اسے بھی لذتیں عطا کر دیتے۔ توحید پہ کبھی آنچ نہ آنے دے، اللہ کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے، اللہ کی توحید کا سودا نہ کرے، یہ ایمان کی لذت اس کو ملے گی۔ دوسرا شخص زکوٰۃ کا مال دل کی خوشی سے دیتا ہے۔ یہاں رکیے، زکوٰۃ کا مال طیبۃ بہا النفس، دل کی خوشی سے دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال میرا اور آپ کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال اللہ کا حکم۔ اس کو دیتے وقت منہ بنانا، باتیں کرنا، تانے دینا اور طرح طرح کے جملے کسنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ خوشی سے طیبۃ بہا النفس، اللہ کا شکر ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں لینے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ فہم دی کہ میں نے اپنا مال حلال، پاکیزہ اور برکت بنانے کے لیے زکوٰۃ دینے کا ارادہ کر لیا۔ زکوٰۃ کا مال دل کی خوشی سے، اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے زکوٰۃ دے کے یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کس لیے؟ تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، کیا احسان کر رہے ہو؟ تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے خود کہ تو نے مجھے یہ اچھی بات بتائی کہ زکوٰۃ دینی چاہیے اور میں زکوٰۃ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے مطالبہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی صدقہ دینے آئے تو اس کے لیے دعا دینی چاہیے، حکم ہے اس کو، لیکن اس کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے اخلاص میں کمی نہ آ جائے۔ اور یہاں پھر میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، زکوٰۃ دین کے حساب سے نہیں، من کے حساب سے نہیں۔ من کا حساب یہ ہے مرضی سے اتنا دے دیا جو یہ زکوٰۃ ہے۔ من کیا کہتا ہے؟ جہاں پیسے پھنس گئے چلو میں زکوٰۃ میں چھوڑتا ہوں، اس کا معنی یہ ہوگا اللہ چھڑا لے اور قبول کر لے، میں نہیں نکلوا سکتا۔ یہ دھوکہ اللہ کے ساتھ، یہ فراڈ بھی اللہ کے ساتھ۔ ایک شخص ذمہ دار ہے، رشتہ دار ہے، بیمار ہو گیا، مال ہے، اس کا صرف اس لیے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ اس نے پیسے لیے تھے وہ واپس نہیں کر سکتا، جو زکوٰۃ میں وہ کٹوا دیتا ہوں۔ کٹوتیاں اللہ کے لیے، یہ اپنے کھاتے میں ڈالیے۔ من کا حساب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے زکوٰۃ دوں گا، شریعت کا حساب یہ ہے جو مستحقین ہے ان کو دیا جائے۔ من کا حساب یہ ہے جب مرضی میں دے دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے 1.5 سال 2 سال بھی گزر جائیں تو میں نے بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے جب سال گزر جائے پھر وہ مال تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ وہ سال بھی کون سا؟ جنوری فروری کا نہیں، محرم صفر کا سال۔ آپ ماشاءاللہ حساب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، چیک کیجئے گا، جنوری فروری کا حساب لگائے تو 364-65 دن بنیں گے، محرم صفر کا حساب لگائے تو 356 دن بنیں گے یا 55 دن بنیں گے۔ یہ 9 دن کی زکوٰۃ نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات نیک آدمی کھا جاتا ہے جب وہ جنوری فروری کے حساب سے اپنی زکوٰۃ کا حساب رکھتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بھی وَزَكَّى نَفْسَهُ، جو ہر وقت تربیت تزکیے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اللہ ایسی لذتوں کے لیے چن لیتے ہیں۔ ایک 7واں انسان بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه، لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ کبھی انسان کے دل میں ایمان کی لذت نہیں آ سکتی جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔
جب تک وہ یہ کہہ نہ دے آخر تو ایک دن موت آنی ہے، اس کو یقین نہ ہو جائے موت بھی آنی ہے اور اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، جب تک یہ کیفیت انسان کے دل کی پیدا نہیں ہوتی انسان کے دل میں ایمان کی لذت پیدا نہیں ہوتی۔ اور سچ کہا تھا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے، ایک 8واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے اندر ایمان کی لذت پیدا کر سکتے ہیں۔ حرام علی قلوبکم ان تصیبوا حلاوة الایمان حتی تزہدوا فی الدنیا، جب تک تمہارے اندر زہد نہیں آ جاتا اس وقت تک تمہارے دلوں پہ اللہ نے ایمان کی لذت کو حرام کر دیا ہے۔ زہد کیا ہے؟ اور آج اس کے بارے میں طرح طرح کی کیا باتیں ہوتی ہیں۔ زہد کا مطلب ہے حرام سے بچ جاؤ، حلال کا مطالبہ کرو۔ زہد یہ نہیں ہے کھانا آئے تو 2 گلاس پانی ڈال دو، یہ زہد نہیں ہے، یہ اللہ ذو الجلال کی نعمتوں کے لیے شکری ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ کسی ایک حدیث میں بتائیے کہ سید المرسلین نے ایسا کیا ہو۔ زہد یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے غسل نہ کرو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو۔ زہد یہ ہے محمد مصطفیٰ کبھی گھر سے نکلتے نہیں تھے جب تک خوشبو نہ استعمال کرتے، صحابہ نے تلاش کرنا ہوتا تو گزرتے گزرتے جہاں انہیں خوشبو آتی سمجھ آتی کہ محمد کریم گزر کے گئے۔ کان یشتد ان یوجد منہ الریح، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ یہ بات ناقابل پسند تھی کہ ان سے کسی قسم کی اسمیل کسی کو آئے۔ زہد یہ ہے پاکیزہ بننا، صاف ستھرا، خیالات بھی پاک ہو، نیت اور ارادہ بھی پاکیزہ ہو، اقوال بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، حرام سے بچنے والا ہو، حلال کی طلب کرنے والا ہو۔ زہد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے پرواہ نہ کرے، کپڑوں پہ آلائشیں لگی ہیں، کیا کچھ لگا ہے اور کہے بڑا زاہد ہے، یہ کوئی زاہد نہیں ہے۔ وَجَدِيدُ ثَوْبِكَ وَبَسَاسُ ثَوْبِكَ لَا يَزِيدُكَ رُفْعَةً عِنْدَ الْإِلَهِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمٌ۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے لوگوں کو دکھانے والے سن لے، اگر تیرے دل میں جرم ہے، تیری عبادت نہیں ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے تمہیں اللہ کے ہاں عزت نہیں دے سکتے۔ اور نئے کپڑے اگر تم پہنتے ہو، اللہ کی نعمت کے اظہار کرتے ہو اور تمہارا عمل اچھا ہے تو یہ نیا لباس تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تکبر کرنے والا جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول ہر شخص چاہتا اچھا لباس ہو، اچھی جوتی ہو، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو ٹھکرا دیں، تکبر یہ کہ آپ لوگوں کو حقیر جانیں، سمجھے یہ تو میرے پاؤں کی میل ہے، میں فلاں چودھری ہوں، میرا یہ خاندان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ شاید کہ کہنے والے جس کو کہہ رہے ہو تو اس سے 1000 گنا اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تقوی کا معیار ہے، خاندان کا معیار نہیں، مال کا عہدے کا معیار نہیں ہے، تقوی کا معیار ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں پیارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو من اراد، جو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ ذو الجلال کی دی ہوئی نعمت ایمان کی لذت کو حاصل کروں، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اسے چاہیے کہ محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے 4 تقاضے کبھی نہ بھولے۔ پہلا تقاضا یہ ہے ہر وقت خیر پسند کرے اپنے مومن کے لیے جس سے محبت ہے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی خوشی میں اور اس کی غمی میں شریک ہو۔ اور چوتھی بات، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس کو ادب سے
احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے سیدھا کرنے کی کوشش میں بخل نہ کرے، اور اگر اس کی نیکی ہے تو اس نیکی کو خود اختیار کرنے والا بنے، اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو درست کرنے میں کوئی بخل نہ کرے۔ اللہ عز و جلال ان ساری باتوں کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جلال لذت عطا کرتے ہیں اس انسان کو جس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے کفر کے بارے میں، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اس طرح جہنم کی آگ اسے پسند نہیں ہے، اس طرح کافروں کے رویے، کافروں کا طور طریقہ، ان کی بود و باش جو ہے، اور انہوں نے اپنے لیے جو چیزیں خاص کی ہوئی ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہو مومن جو ایمان کی لذت دینے والا، اس کا ظاہری رنگ ڈھنگ بھی کافروں جیسا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رسول نے حکم دیا، خالف الیہود، خالف النصارى، خالف المجوس، خالف المشرکین، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ فاعفوا اللحى، تم داڑھی کو معاف کرو، فإنهم لا يعفون اللحى، یہ چاروں قسم کے لوگ معاف نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن لذت لینا چاہتا ہو ایمان کی، اس کے بالوں کی کٹنگ بھی مومنوں جیسی نہ ہو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القزع، اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کہیں سے بال چھوٹے، کہیں سے بڑے۔ حکم یہ ہے برابر بال آپ 3 طرح کے رکھ سکتے ہیں، لمہ، جمہ، وفرہ، کندھوں تک، کانوں کی لو تک، درمیان تک، لیکن پورے سر کے بال برابر ہو۔ احلقوہ کلہ، اب اترکوہ کلہ، یہ سارے منڈوا دو، یہ سارے باریک رکھو، یہ سارے منڈواؤ، یہ سارے برابر رکھو۔ ایک بال کی چٹیاں کو لمبا کر لینا، کہیں سے چھوٹا کر لینا، سٹیپس بنوا لینا، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ حدیث کی شرح پڑھیے، جو قزع ہے، جو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چلے جہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو اپنی محبت عطا فرما، الہ العالمین کو ایمان کی لذت نصیب فرما، ان کو، ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کے رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد